ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين وفقنا كما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ میرے سے آج ایک بچی پوچھ رہی تھی، میں سوچی ہوں پہلے میں یہ بتا دوں، جیسے کہ ہم نے اللہ کا نام الخالق پڑھا، اس میں الخالق، الخلاق، الخلیق، المالک پڑھا، المالک، الملک اور الملیک۔ اس طرح ایک نام کے اندر جو یہ مختلف ہمیں ساتھ ساتھ سننے کو مل رہا ہے، یہ ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی صفت ہے، لیکن اس کی اگلی حد ایک عالم، ایک علامہ۔ ہمارے یہاں بھی عام طور پر ایک عالم ہے اور ایک علامہ۔ علامہ اگلی ٹرم ہے، اگلی ڈگری ہے، اور عالم پہلا درجہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام میں یہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کے ناموں کو اس طرح سے بھی یاد کرے تو بھی درست ہے۔ اس طرح 99 سے بہت زیادہ ہو جائیں گے، 99 ناموں سے اس طرح بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف جو پہلے نام یاد کر چکے ہیں اسی طرح اسی پر قائم رہیں تو بھی درست ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں علم، ہم اس جگہ پر بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو اس میں علم کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم جانیں کہ الخالق، الخلاق، المالک، الملیک، یہ اس کے مختلف نام اور مختلف ڈگریاں، مختلف ٹرمز ہیں۔ اسی طرح آج ہم نام اللہ کا پڑھنے جا رہے ہیں، العلیم۔ العلیم، العلیم جو ہے یہ العالم اور العلام کے لفظوں میں بھی آتا ہے، اور یہ تینوں اللہ ہی کے ناموں میں مخاطب یا پکارا جاتا ہے۔ العلیم جاننے والا، قرآن میں 157 ٹائم یہ نام آیا ہے، العلیم۔ اللہ کا نام العلیم، جاننے والا۔ العالم، اللہ کی صفت، یہ 13 مرتبہ آئی ہے۔ العلام، یہ اللہ کی صفت 4 مرتبہ آئی ہے۔ اور یہ جو خلیق اور ملیک اور جو یہ خلاق، یہ بھی قرآن میں ٹرمز استعمال ہوئی ہیں۔ علماء نے خود ہی سے اس کی ڈگریاں نہیں بنا لی ہیں، یہ سب قرآن ہی میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات آئی ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ کے نام علیم، عالم یا علام، اس کو پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ یاد رکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ کا علم کتنا وسعت کے ساتھ ہے۔ قرآن بھی بار بار یہ بتاتا ہے ہوا واسع علیم، بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ کہیں اللہ کے علم کی صرف حکیم کے ساتھ آتی ہے، وہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، کب کس کو کتنا درد دینا ہے، کتنا سہ سکتا ہے، وہ علیم ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ کی صفات جو دو کر کے قرآن میں کمبائن آتی ہیں نا، ان میں بھی بڑا حسن ہے۔ اللہ زندگی دے اور ان جوڑوں کو بھی ہم سمجھیں۔ اللہ نے اگر زندگی دی تو کبھی موقع ملا تو ان جوڑوں کو سمجھیں۔ اللہ نے علیم کے ساتھ جو لفظ استعمال کیے اس میں کتنا لطف ہے، اس میں کتنی اور گہرائی ہے۔ علم کے تو ہم دروازوں تک بھی نہیں جا پا رہے، کہاں علم کے سمندر اور کہاں اس کی گہرائیاں۔ اللہ خوب جاننے والا، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ بارش کے قطروں کی تعداد، ریت کے ذرات کی تعداد، درخت کے پتوں کی تعداد، انسان کے دل اور اس میں پیدا ہونے والی خواہشات اور جذبات کی مقدار، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کا علم، یہ سب کچھ، یہ سارے راز کہاں چھپے ہیں؟ لوح محفوظ میں،
اور اس لوہے محفوظ میں جو اس نے راز چھپا رکھے ہیں ان رازوں سے ہر کوئی بے خبر ہے۔ اللہ کا کوئی نبی کوئی ولی بھی اس کے اس رازداری میں شریک نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الانعام میں ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، صرف وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، صرف اللہ کے علم میں ہے بارش کب کہاں کتنی برسانی ہے، صرف اللہ جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں میں اس نے پیدا کر رکھا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، مزاج کیسا ہوگا، زندگی والا بچہ ہوگا کہ بغیر زندگی کے ہوگا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح صرف وہی جانتا ہے نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص کل کیا کرنے والا ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، یہی علیم کی صفت ہے، یہ خبیر کے ساتھ بھی آ رہی ہے، حکیم کے ساتھ بھی آ رہی ہے، وسیع کے ساتھ بھی آ رہی ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا باکمال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکستگی سے پہچانا، مجھے تب پتا چلا کہ ایک طاقت ہے جو اتنا مضبوط وجود رکھتی ہے، میں کرنے کچھ جا رہا ہوتا ہوں، میرے قدم کہیں اور اٹھ رہے ہوتے ہیں، اچانک سے میرا دل بدل جاتا ہے، ارادہ اور ضرورت اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ اندر سے مجھے کون اٹھا کے گھما دیتا ہے؟ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکستگی سے پہچانا۔ انسان کے اپنے بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ جو چاہے کر گزرے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ آسمانوں اور زمین اور اس کے اندر موجودات اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہماری یہ صورتحال ہے، ہم رات کو سوئے ہوں اور اچانک آنکھ کھل جائے، سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کلاک کی۔ یہ خیال بھی بعد میں آتا ہے کہ ابھی واش روم جانا ہے، سب سے پہلے بے چینی اللہ جانتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلے، 4 گھنٹے ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اپنی نیند کی، اپنی راحت، اپنے آرام کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ تم نہیں جانتے تم کتنے گھنٹے سوئے، تم نے کتنا آرام کر لیا، وہ صرف ہمارا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ 4 بج گئے کہ 6 بج گئے، ابھی اور سونا ہے کہ اٹھ کے ڈیوٹی پہ دوڑ لگانی ہے، ہمیں فوراً کلاک دیکھنا پڑتا ہے۔ تم اپنے سوئے کے ٹائم کو بھی ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے تو صحابہ کہا 300 کے قریب سال سوئے، اور اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا سوئے، کوئی کہتا گھڑی، کوئی کہتا رات، کوئی کہتا لگتا ہے نہیں زیادہ سوئے ہیں، اس سب میں تھکن ہو رہی ہے۔ زیادہ کتنا زیادہ؟ 300 سال۔ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ، یہ قانون صرف وہی جانتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تو یہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، تمہارے ایک ایک ایکشن، ایک ایک ادا کو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تمہارے ماضی، حال اور مستقبل سے بھی باخبر ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے تم کل کو کیا کرو گے۔ سورہ کہف کے اندر جس بچے کو اس نے قتل کر دیا حضرت خضر نے، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ تم نے ماں باپ کے جوان بچے کو قتل کر دیا، تم نے یہ غلط کیا۔ انہوں نے کیا بتایا کہ یہ بچہ کل کو کفر پر جانا تھا اور اپنے ماں باپ کے لیے بہت غم کا باعث بننا تھا، اس کو اس لیے قتل کیا۔ کوئی کیسے جان سکتا ہے کسی کا مستقبل، کسی کا ماضی، لیکن اللہ وہ علم بھی رکھتا ہے۔ اللہ کے علم کو ہم اپنی زندگی میں بہت محنت کے ساتھ بھی ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی خود ہی فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں جس کو زخم لگتا ہے اس بندے کو یہ نہیں پتہ، یہ حدیث رسول ہے کہ جس اللہ کے راستے میں زخم لگتا ہے اس کو، ہمارے ہاں بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، درد ہو رہا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہاں سے لگی، کہتے پتہ نہیں چلا۔
حدیث آتی ہے کہ بندے کو زخم لگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا مجھے کہاں لگا، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو زخم کس جگہ کس چیز سے لگا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم بڑے بڑے اپنے دلوں کے زخموں پہ روتے ہیں، اللہ میرے دل کو فلاں نے اتنا دکھی کر دیا، کیا میرا رب اس بڑے بڑے زخموں سے بے خبر ہوگا؟ جو رستے میں لگے ہوئے اتنے سے زخم کے بھی مرکز کو جانتا ہے، اس کی وجہ کو جانتا ہے، کیا وہ یہ نہ جانے گا کہ آپ کے دلوں کو کس نے توڑ دیا اور کس نے جوڑا؟ یہ سب اس کے علم میں کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے اس اپنے علم کی صفت کو، اب اللہ علیم ہے اور اتنا باخبر ہے، اس کے بعد اللہ کی یہ صفت ایسی صفت ہے جس کو اللہ نے لوگوں میں، اپنے خلیفہ میں، اپنے انسانوں میں اس صفت کو شامل کرنا پسند کیا۔ یہ وہ صفت ہے۔ اللہ نہیں کہتا کہ تم باخبر رہو، اللہ نہیں کہتا تم یہ کام اتنے درجے پر کرو، مگر علیم کی صفت اللہ کی وہ صفت ہے جو اپنے بندوں میں وہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے کے ساتھ سب سے پہلے کس چیز کی ان کو جو تھی برتری دی، کس چیز کے بلبوتے پر سجدہ کروایا؟ جب تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کس بنیاد پر کروایا تھا؟ ہم سب واقف ہیں، علم کی بنیاد پر۔ اللہ علیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو عالم بننا پسند فرماتا ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں مرتے، اور ویسے بھی یہ بھی ایک رول ہے کہ جتنے انبیاء دنیا سے جاتے ہیں ان کی اگر کوئی زمین ہو بھی، پہلے تو وہ زمین نہیں بناتے، جائیداد نہیں بناتے، لیکن اگر ان کے استعمال میں جو چیز ہوتی بھی ہے تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک اصول ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کا سب کچھ للہ ہوتا ہے، ان کی ہر چیز للہ ہوتی ہے، تو ان کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی ایک وراثت ہے جو تقسیم ہوتی ہے علماء میں۔ آج ہم اللہ کی اس صفت کو دیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر عرب میں بھیج رہے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، عرب میں جہالت کے اندھیرے ہیں، عرب میں لوگوں کے حالات کیسے تھے۔ اب سب سے پہلے تو کلمہ توحید کو بلند کرنا تھا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کیا کہ پہلی وحی توحید کی ہوتی، پہلی وحی لا الہ الا اللہ کی ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم اپنی نظر سے دیکھیں پہلی وحی کس چیز کی ہونی چاہیے تھی، اور پہلی وحی کیا آ رہی ہے آسمان سے؟ اقرا، پڑھیے، پہلے پڑھیے، پہلے سیکھیے۔ حضرت آدم پیدا ہو رہے ہیں تو حکم کیا ہے؟ علم، علم، آغاز علم، پہلا تعارف انسانیت کا جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، پہلی پہچان وہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ دیکھو اے میرے فرشتوں، یہ میں نے ایک آدم بنایا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہوں گی جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، اس کا مال ہوگا، اس کی یہ چیز ہوگی، نہیں، فرمایا فرشتوں یہ آدم ہے، اس کو سجدہ کرو، میں نے اس کو علم دیا ہے۔ یہ ہے وہ خوبی جو اللہ نے آغاز ہی میں اپنے بندے کو دی۔ یہ انسانیت کا آغاز ہے۔ پھر ہمارا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آغاز کہاں سے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، اور آپ کی نبوت کا پہلا لمحہ ہے، اور آپ کو آسمان سے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقرا، پڑھیے، اور پڑھیے کون سا قاعدہ پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام اور اس کی پہچان اور اس کی ذات اور اس کا تعارف، یہ ہے علم۔ اس علم کو لینا ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اس کی پہچان کا علم پہلے لو۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ضروری ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے اپنی جو ہے امت کو حکم دیجیے، فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں۔
جس نے یہ جان لیا اور اس کو کائنات کا کوئی دوسرا علم نہ ہوا، اس کی معافی ہے۔ جس نے سب کچھ جان لیا، اس کو یہ نہ پتا چلا، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ علم پہلا حق، پہلا کام، پہلی منزل ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ شکر ہے اس رب العزت کا کہ وہ جو ہمیں کبھی اس طرح اکٹھا بیٹھنے کا موقع دے دیتا ہے اور وہ اپنے علم سے روشناس کر دیتا ہے، وگرنہ اللہ کا علم تو نہ جانے کہیں گم ہی ہو جاتا۔ جتنی زندگی ہماری مجبور اور مصروف ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتے، حالانکہ یہ علم فرض کے درجے میں ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت کا علم حاصل کرنا، تمام انبیاء کی دعائیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت یونس، حضرت یوسف، تمام کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ ان تمام کی دعائیں جن کا تذکرہ موجود ہے، ان کی دعائیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایک دعا ہے جو اللہ نے ان پر نازل کی؟ کیا اللہ نے کہا تھا اے نبی تو یہ دعا کیا کر؟ جانتے ہیں نا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی جب تو رب سے کچھ طلب کرے نا تو یہ مانگا کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی چاہت ختم ہو گئی ہے، خدا کی قسم علم کی چاہت ختم ہو گئی ہے، علم کی محبت ختم ہو گئی ہے، علم کا مقام اور مرتبہ مٹ گیا ہے۔ جو آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں نا، وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، فنون ہے، مہارتیں ہیں، وہ سکلز ہیں، وہ صرف شوق ہیں، وہ صرف جدید دور کی ترقی کی دوڑ ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم صرف اور صرف فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ تھا آغاز۔ اب جو یہ علوم کی ضرورت تھی، آپ کو ماسٹرز بھی کرنا تھا، گریجویشن بھی کرنی تھی، آپ کو ساری نو ہاؤ لینی تھی، پتہ کس لیے لینی تھی؟ تاکہ جس زبان میں یہ قرآن کے تراجم، فہم، فراست موجود ہے، وہ ذخیرے کو جان سکے۔ سائنس کو جاننا تھا کہ اللہ کی باتوں کی سمجھ آ سکے، میتھ کو جاننا تھا، ایک دن انشاءاللہ ہم میتھ پر بات کریں گے، اس دن آپ کے لیے دن مشکل ہوگا، لیکن میں دعا کر کے اس دن نفل پڑھ کے آؤں گی کہ اللہ میرا مالک میرے ساتھیوں کو، اب جیسی میں ہوں ویسے میرے ساتھی ہیں، اللہ سب کو اس کی سمجھ آ جائے۔ ایک ہفتے سے دل چاہ رہا ہے، مچل رہا ہے، روز سوچتی ہوں، پھر سوچتی ہوں نہیں، رمضان اور قریب آ جائے گا، جذبے تھوڑے اور بڑھ چکے ہوں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن میں اللہ نے ریاضی کے کون کون سے اصول نہیں بنا دیے، کون سا علم ہے جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ اور میں نے اسی لیے روکا ہوا ہے کہ رمضان کے قریب ایمان تھوڑا اور بڑھ جائے گا نا، تو اس سے بھی جب ایمان بڑھتا ہے نا تو ہر چیز وسیع ہوتی ہے، عقل بڑھتی ہے، ایمان بڑا ہوتا ہے تو کچھ حاصل کرنے کی توفیق بڑھتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ضرور سمجھیں گے ایک دن اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح صبح و شام کی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا۔ یہ دعا آپ صبح و شام پڑھا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی بار آسمان سے جبریل نے آگے اس کا آپریٹ کیا تھا، 3 بار آپریٹ کیا اللہ کے نبی کے دل کا، 3 بار آپ کے دل کو نکال کے دھو کے اس کے اندر علوم بھرے گئے، اور پھر نبی کو یہ حکم آ رہا ہے رب زدنی علما، دعا کیجیے۔ آج ہم میں سے کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے پلوں کو علم کے لیے صرف کرتی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جن کو کوئی وقت نہیں ملتا، ادھر ادھر سے کچھ بھی لمحے ملتے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کو اس نیت سے کھول کر بیٹھ جائیں کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، نہیں ہے ایسا۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں سے ان کی موجودگی یا غیر موجودگی میں سوچیں زندگی تو رہنی اسی طرح ہے، اللہ ہم روز 1-2 گھنٹے تیری کتاب کا علم لے لیا کریں۔ میں کہتی ہوں موقع مل بھی جاتا ہے، بد نصیبی ختم نہیں ہوتی، بد نصیبی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جو بہن کو فون کر کے کہانی سنانی ہے نا، وہ 1 گھنٹہ بہت ضروری ہے دل کو قرار آنے کے لیے، اور خدا کی قسم قرار کوئی نہیں آتا۔
آپ ایک چھوڑ کے 2 گھنٹے سنا دیں، قرار نہیں آتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کب سمجھے گی دنیا؟ وہ علیم خبر دے رہا ہے، لوگوں اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ میں اور آپ سکون ڈھونڈیں گے، ٹکرے ماریں گے، نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے قاعدے کلیے کے مطابق ہی نہ لے رہے، اپنی مرضی کا ڈھونڈ رہے ہیں اپنے وقت کو اس علیم کے پیش نظر، اور پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک عابد کی فضیلت ایک عالم پر کتنی ہے، کتنی بار یہ حدیثیں ہماری نظر سے گزرتی ہیں۔ ایک علم کے اندر ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہونا تو 60 سال کی عبادت سے افضل۔ گھر کی نکڑ میں بیٹھ کے کتنی دیر؟ صبح سے شام تک مصلی پہ نفل پڑھتے رہیں، اللہ کے راستے میں قدم اٹھائیں، جانتے ہیں گنتی کریں انگلیاں پوری ہو جائیں گی۔ چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، حدیث رسول، فرشتے آسمان سے اتر کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ایک اللہ کا نام کا قاعدہ اپنے سینے سے لگا کے قدم اٹھا کے چل پڑے ہیں، اللہ تیری کتاب کا سبق پڑھنا ہے۔ اللہ اس کی تجوید، اس کی ترتیب، اس کی تنزیل، اس کے شان نزول، اس کی تفہیم، اس کی تفسیر، کچھ بھی جو سیکھنا ہے، کیا کیا چیزیں دعائیں کرتی ہیں؟ ہر کچی اینٹ، ہر پکی اینٹ دعا کرتی ہے۔ اور میں اور آپ دعا کے پتہ کتنے حریص ہیں؟ کسی سے کوئی مجھے 100 روپیہ بھی اللہ کے گھر کے لیے دیتا ہے، باجی دعا کیجیے گا۔ کوئی 1,00,000 روپیہ میرے ہاتھ پہ رکھتا ہے، باجی دعا کیجیے گا۔ باجی کو اللہ توفیق نہ دے گا، وہ تو 10 لاکھ لے کے بھی بھول جائے گی کہ دعا کرنی تھی۔ کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی اور چاہت سے دعا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم علم کے لیے نکلتے ہیں، ہر کچی اینٹ، ہر پکی اینٹ، میرے بھی انگلیاں ختم نہیں ہوئی، مچھلیاں دعا کرتی ہیں، راستے میں گزرتے ہوئے جو جانور جو چیز آتی ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر دعا میں تو سن لیا، مانگتی کیا ہے ہمارے لیے؟ استغفار، بخشش، اللہ کی جنت مانگتی ہے۔ اور ہم دعا کے اتنے حریص ہیں، علم، اس علیم کا علم اور اس کے رستے کو نہیں چننا، اور باقی ہر طرف ہم نے کوشش کر ڈالنی ہے، یہ بھی کر لیں دعا مل جائے۔ دعا کی تو ہم کبھی اہمیت بھول ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ہے۔ کوئی دعا کرے نہ کرے، علم کے راستے پہ اٹھ کے چل پڑیں، اللہ ایک ایک چیز سے میرے لیے دعا کروائے گا۔ میری یہ خوش قسمتی ہے، یا میں بیٹھ کے اپنے گھر کی کسی کونے میں روتی اور کسی کا کندھا ڈھونڈتی رہوں، کوئی کندھا مل جائے جس پہ سر رکھ کے میں رو لوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی اتنی شان بیان کر دی، ابھی تک ہمیں رونے کے لیے رب کا کندھا نہیں ملا، ابھی تک اس کی شایان شان اپنی ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی اپنے صحابہ کو، قرآن کے علم کے حاصل کرنے کے لیے جو طالب علم آتے ہیں، ہمیشہ جب وہ آئیں ان کو مرحبا کہا جائے، ان کو آنے والوں کو مرحبا، خوش آمدید، مرحبا بکم، ان کو یہ کہا جائے۔ کیسے نہ استاد کو اپنے طالب علم پیارے لگیں، کیسے نہ ان سے محبت ہو، کیسے نہ اس کی آنکھ کے ستارے بن جائیں۔ اللہ نے یہ تعلق پرو دیا ہے، اللہ نے یہ محبتیں ڈال دی ہیں۔ اسی طرح اور یہ بات بھی نہ بھولیں کہ فرشتے ان کی کتنی عزت افزائی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے مفسرین قرآن میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کا مقام، اس کا نزول، اس کا شان نزول، اس کی وجہ، وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے یہ بات۔ لیکن اگر مجھے پتا چل جائے کہ کوئی میرے سے زیادہ کسی ایک آیت کا معنی مطلب جانتا ہے، مجھے اونٹ دوڑانا پڑے اور مجھے کئی سفر کرنے پڑے، میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر وہ علم لے کر آؤں گا۔ ہم نے ایک علم لیا، وہی کافی ہے۔ تجوید سیکھنے والا کہتا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، تفسیر کوئی اور لے لے گا۔ تفسیر پڑھنے والا کہتا ہے کہ چلو تجوید کی ٹیچر دوسری ہے، ساری زندگی محتاجی رہے گی۔ تفسیر والا تجوید کا ماہر نہیں ہوتا، تجوید والا تفسیر کا ماہر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ خیر ہے، ہم لوگوں نے تو ایک ہی زندگی ہے، اس میں رنگا رنگ کا کوئی تماشا ہم نے نہیں چھوڑا،
قرآن کے اگر 2 سے 4 شعبے ہیں تو ان کو پانے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ایک ہی کافی ہے۔ اللہ کے علم کو اگر رب العزت یہ پسند کرتا ہے کہ ہم انسانوں میں یہ بانٹا جائے، اس کو حاصل کیا جائے، اس کی گہرائی میں اترا جائے، تو پھر ہم اگر اس سے محروم رہے تو ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے؟ بد نصیبوں میں، اور اللہ کے کم از کم پسندیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضامندیاں پانی چاہتے ہیں، تو اللہ کی اس صفت کا حصہ بن جائیں۔ اور کتنا آسان ہے نا، اس کا حصہ بننا کتنا آسان ہے۔ عالم بننے کے لیے اللہ تعالیٰ تم پر سختی پابندی نہیں لگا رہا۔ علامہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دوڑے لگانے پر پوچھ نہیں رہا۔ کرنا کیا ہے؟ طالب علم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی اس پوری کائنات میں سب سے اچھا انسان، سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ فرمایا جو قرآن پڑھنے والا بن جائے، سب سے پہلا درجہ قرآن سکھانے والا بن جائے۔ فرمایا اگر میں قرآن سکھانے والا نہ بن سکوں، اگر اتنی مہارت نہ ہو، اتنا علم نہ ہو، تو پھر کیا بنے؟ فرمایا پھر تم قرآن سیکھنے والے بن جاؤ۔ اور بولے کہ اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کا تعاون کرنے والا بن جاؤ۔ یہ بھی ایک اتنا اہم شعبہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک گھر ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس ایک ایک گھر کو چلانے کے لیے ہمیں کتنے کام ہم نے انگلیوں پہ بانٹے ہوتے ہیں۔ یہ کام فلاں سے کروا لیں گے، یہ کام وہ اس کے بابا کر لیں گے، یہ میں اپنے بھائی سے کروا لوں گی۔ کتنے اس کے حصے بانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گھر کتنا ہوتا ہے؟ ایک گھر ہوتا ہے، اس کے اندر رہنے والے 4 5 7 10 افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنے والے لوگوں کی کوئی تعداد، بلکہ یہاں تو یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان کے آنے کے اوقات بھی نہیں ہوتے۔ لوگ تو یہ بھی بھول جاتے ہیں چھٹی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے نا، اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک کو چھٹی کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ جمعہ چھٹی ہے کہ اتوار چھٹی ہے، آنے والے کے اوقات کا نہیں پتا، آنے والے کی تعداد کا نہیں پتا۔ اس کے لیے یہاں پر اللہ کے گھر کے دروازے بند بھی نہیں کیے جا سکتے، کھلے رکھنے ہیں۔ تو سوچیں اس کے کام، اس کی مرمت، اس کے اخراجات، اس کی ضروریات۔ کتنا میرا مدت سے دل چاہتا ہے کہ جو بچیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں، جو پڑھ کے جا چکی ہیں، وہ سب جانتی ہیں عام اداروں میں جو پڑھائی کی جاتی ہے، اس پڑھائی میں انسان کی اتنی محنت نہیں خرچ ہوتی۔ ایک بڑی ساری کلاس ہوتی ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، پڑھانے والی ٹیچر کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بچی کہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے۔ وہ اپنا لیسن دیتی ہے، دیتے چلی جاتی ہے۔ 4 نے سنایا، 10 نے سنایا، باقی سنانے والے رہ گئے، وہ یہ گئی اور وہ گئی۔ جب اللہ کے گھر میں قرآن کی تعلیم لینے اور دینے کے لیے سب بیٹھے ہوتے ہیں تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ ایک ایک بچی کی ایک ایک حرکت پہ ایوری ٹائم نظر ہوتی ہے، اس کا قلم چلتا رہتا ہے، اس کی زبان چلتی رہتی ہے، اس کا دماغ حرکت میں رہتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے اس بچی کو واچ کر کے ٹیچر اس کو ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتی۔ اتنی مصروفیت، اتنی دوڑ ہوتی ہے کہ اس کے دوران اس بچی کی تھکن کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اگر ایک اسکول کا طالب علم 6 گھنٹے پڑھ کے آیا ہے تو 6 گھنٹے میں سے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی تعلیم نہیں لیتا، باقی وقت ضائع کرتا ہے۔ یہاں اگر اللہ کے گھر میں وہ صبح سے دوپہر تک 6 گھنٹے پڑھتا ہے تو اس کو بریک پتہ ہے کتنی ملتی ہے؟ 20 منٹ، صرف 20 منٹ کی بریک ہوتی ہے، اور 6 گھنٹے میں ان کو یوں اور یوں گھمایا جاتا ہے۔ ان کا اتنا زیادہ جو اسٹیمنا، جو محنت خرچ ہوتی ہے، اس خرچ کے لیے ہمیشہ دل کرتا ہے اللہ کوئی ایسا سبب بنا، ایسے ساتھی پیدا فرما، اس 20 منٹ کے اندر تازہ بتازہ کھانا اور ان کے لیے تیار چیز ان کے آگے پیش کر دیا کروں۔ میرا ہمیشہ دل چاہتا ہے۔ باقی انتظام اور باقی چیزوں میں اتنی فرصت نہیں ملتی۔ وہ سب اسی لیے مجھے اب وہ یاد آتا ہے کہ علم کے راستے پر چلنے والے اور سفر کے اندر جو مسافر ہوتے ہیں، وہ امراء بھی ہوں، ان پر صدقہ کیوں فرض ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ صدقہ ان پر کیوں لگتا ہے؟ اس وقت وہ اللہ کے لیے وقف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی بچی اس وقت اپنے لیے فوری طور پر، آپ یقین کریں، جب تجوید کے ساتھ قرآن لاؤڈ پڑھا جاتا ہے، لگتا ہے ساری رگیں پیٹ سے گلے تک پوری خرچ ہو جاتی ہیں۔ مسلسل 2-3 گھنٹے لکھنا، بولنا، پڑھنا، سننا اتنا ایفرٹیبل ہے کہ پوری طاقت انسان کی ساری صرف ہو جاتی ہے۔ لیکن کس کو کہے بندہ، کہاں سے یہ انتظام کرے؟ انشاءاللہ اللہ دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ دل چاہتا ہے ان کے لیے تازہ بتازہ کھانا کوئی بنا کے بھیجے، اور وہ بچیاں 20 منٹ میں، وقت نہیں ہے ان کے پاس، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس ٹائم ان سے کہ اٹھیں کوئی چیز بنائیں، کوئی منگوائیں، کوئی کریں، کوئی لا کے دے، وہ وقت نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کیا ہم میں سے کوئی بندہ صرف یہ جان پایا ہے کہ افطاری کرانا بڑے اجر کا باعث ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ نہیں جان پایا کہ قرآن کے مہمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں؟ قرآن کی کتاب اللہ کے جو مہمان ہیں ان کے لیے اعلیٰ اور عرفہ انتظام کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی سہولتوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، کیا یہ کوئی نظم اور کوئی کام نہیں ہے؟ کتنا دل کرتا ہے کہ جو بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان کی سہولتوں میں اضافہ ہو، ان کا ماحول بہت ہی خوبصورت ہو، بہترین طریقے پر وہ تعلیم حاصل کریں۔ سردی ہو تو ان کے لیے ہیٹر کا انتظام ہو، گرمی ہو تو ان کے لیے اے سی چل رہے ہوں۔ اگر جس وقت ان کے لیے بغیر اے سی کے بچیاں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اے سی کے بغیر یہاں بیٹھ کے حبس میں تیز تیز لکھ کے تو دیکھیں، یہ پورے بازو پسینے سے بھر بھر کے ان کے قرآن پہ وہ سارے پسینے تو لکھا ہی نہ جائے۔ پھر اسی طرح جب وہ آرام دہ نہیں ہوں گی اور فیسیلیٹیٹ نہیں ہوں گی تو پھر ان کا کام کیسا ہوگا؟ ان کی توجہ کتنی ہوگی؟ ان کے اندر وہ علم اترے گا یا وہ کھپی تپی اپنی مصیبتوں میں پڑی اس سے نپٹ رہی ہوں گی؟ ہم تینوں درجوں میں سے کسی ایک درجے کو تو پا سکتے ہیں، یا قرآن سکھانے والے اس کائنات کا عظیم درجہ۔ اللہم اجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں اس دنیا کے متقین کا امام بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد طالب علم کا درجہ، قرآن کے طالب علم، اور تیسرا درجہ جو ان پر ان کی حفاظت، ان کے خرچ، ان کی مدد اور تعاون میں انتظام کرتا ہے۔ اللہ العلیم اور واسع العلیم کی یہ صرف اللہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچہ واسطے تازہ کھانا میں لوگوں کو منت کرتی ہوں کہ کوئی میری بچیوں کے لیے آگے اس ٹائم چائے کھانے کا ارینج کر دے۔ کئی سال سے کہتی آ رہی ہوں، مجھے بندہ نہیں ملا۔ میں نے رزق اللہ دینے والا ہے، مجھے تو ٹین چاہیے، اللہ رزق بھی پہنچا دے گا۔ ان کے لیے کوئی انتظام کر دے رب العزت۔ آپ یقین کریں جب وہ تازہ کھانا کھائیں گی اور فریش ہوں گی، آپ کو کیا پتا ہماری دن رات کے گھروں میں کھانے والے رزق جو ہمارے بچے ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری قبر کی کتنی ٹھنڈک بن پائیں گے۔ لیکن جو قرآن کے طالب علم ہیں، جب ہماری ایک انرجی کے نوالے سے ان کے پیٹ میں جائے گا اور وہ قرآن پڑھیں گے، وہ تو ہمارا پکا اجر ثابت شدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ہر چیز کے انتظام میں اللہ ہمارا حصہ شامل کرے۔ اللہ کی دوسری صفت الخبیر، الخبیر وہ خبر رکھنے والا، علیم بھی جاننے والا، اور خبیر، خبیر کی صفت علم سے بھی اگلا درجہ ہے، علیم سے زیادہ گہرائی سے جاننے والا۔ اب اس کے اندر اس کے جاننے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ وہ اتنا باخبر ہے، اس کو پتا ہے وہ جو تم بیٹھ کے پڑھ رہی ہو، وہ جو عبادت کر رہی ہو، وہ جو خرچ کر رہی ہو، اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، وہ دل کے اندر خواہش کیا ہے، مدعا کیا ہے، یہ خبیر خبر رکھتا ہے۔ علیم جانتا ہے اور خبیر باخبر ہے، وہ وقت کے تقاضے کو جانتا ہے، وہ جو چاہتے تمہارے من میں ہیں اور تم کر نہیں نہ پاتے وہ ان سے بھی باخبر ہے، اور وہ جو تم کر رہے ہو اس کے پیچھے نیتیں کیا ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ علیم اور خبیر ہے، وہ دل کی کمی اور بیشی سے بھی باخبر ہے، وہ دل کے ایمان کے بڑھتے اور گھٹتے ہوئے لیول سے بھی باخبر ہے، اور وہ دل کی بے چینی تک سے باخبر ہے۔ خبیر وہ ہے
جس کو فرشتوں کے خبر پہنچانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ فرشتوں سے میرے اور آپ کے بارے میں سوال کرتا ہے، لیکن وہ باخبر ہے. اسے پتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ علم رکھتا ہے کہ تمہاری نیت، حالات اور تمہارے طور اطوار کیا تھے. اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن کہتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین خبردار ہے، وہ تو اتنی چیز سے بھی آگاہ ہے. اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرشتوں کے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور ہمارا حساب کتاب فرشتوں کے نامہ اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہوگا. اس وقت جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے نامہ اعمال، تو کیا صرف وہ دستی اور لکھی ہوئی چیزیں ہی چلیں گی؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں ہے نا وہ بھی کھینچ لیا جائے گا. جو فرشتوں نے نہیں لکھا، جو وسوسے، جو وہم، جو نیتیں، آج تک کوئی ترازو نہیں ہے. خود انسان اپنے اندر کبھی سوچتا ہے میری نیت یہ تھی، پھر سوچتا ہے نہیں میری نیت تو یہ تھی. اپنی نیت کو بھی میں 100% پرفیکٹ نہیں سمجھ سکتی، میں اپنے بارے میں بھی نہیں جان سکتی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں نا اللہ وہ کھینچ کے لے آئے گا. اب وہ بندہ اپنے عمل نامے کو دیکھ کے تو کوئی کسی بات کا وہ انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ سینوں سے کھینچ کے سامنے رکھ دے گا. اللہ علیم ہی نہیں خبیر بھی ہے، وہ انسانوں کی سوچ کو بھی تولے گا، نیتوں کا وزن کیا جائے گا. اور اسی طرح اس دن اللہ کے لیے یہ بات بھی یاد رکھیں گے ہم کہ اللہ کہتے ہیں نبی کہہ دیجئے اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے تو ان سے بحث نہ کرو، ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اللہ تمہارے چھپے اور کھلے، جو ظاہر کرتے ہو جو نہیں کرتے، ہر ایک سے اللہ باخبر ہے. اور وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو، جو رات کے اندھیرے میں کرتے ہو، جو اپنی کروٹ بدلتے ہوئے تمہارے دل میں خیال کا شائبہ گزرتا ہے، وہ اس سے بھی باخبر ہے. حضرت عائشہ کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، جو آدھی رات کو آپ نے اپنے بستر پہ ہاتھ مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ ابھی دروازہ پار کیے تھے، میں نے جلدی سے اپنی چادر پکڑی اور میں آپ کے پیچھے چلی گئی اور میں نے آپ کا پیچھا کیا اور میں دیر تک آپ کے پیچھے چلتی رہی. آپ جنت البقیع میں گئے، جہاں جہاں آپ رکے اور کھڑے ہوئے میں آپ کے پیچھے ہی رہی. حدیث میں آتا ہے جب آپ آہستہ چلے میں آہستہ چلی، جب آپ تیز چلے میں تیز چلی، کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں رہ نہ جائے پتہ چلنے سے کہ آپ کہاں گئے. کہتی ہے جب آپ دوڑے میں بھی دوڑی، میں نے اتنا پیچھا کیا، جب میں واپس آئی تو میں نے اتنی پھر اسی طرح میں نے جلدی کی اور میرے قدم اتنے تیز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دروازہ کھولا اور میں ابھی جسٹ بیٹھی ہی تھی تو کہنے لگے عائشہ تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے، تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے، تم کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی بس یوں ہی. کہتے نہیں عائشہ مجھے بتا دو تم کہاں سے آئی ہو. تو پھر انہوں نے نہ بتایا، پھر کہنے لگے عائشہ مجھے بتا دو ورنہ مجھے وہ علیم الخبیر خبر کر ہی دے گا. تو مجھے نہ بھی بتاؤ تو مجھے وہ علیم الخبیر خبر کر ہی دے گا. تو اسی طرح حضرت عائشہ نے پھر وہ بتایا تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے مجھ پر شک کیا؟ کیا تم سے اللہ کا رسول امانت میں خیانت کرے گا؟ میرے علم میں آج تمہاری باری تھی، میں کسی کے پاس نہ جاتا، تمہیں کیوں مجھ پر شک ہوا؟ اور آپ نے فرمایا عائشہ مجھے اب یاد آیا کہ جب میں گزر رہا تھا تو مجھے ایک سایہ دکھ رہا تھا، وہ سایہ تمہارا ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں اس سے پتا چلی، ایک تو فرمایا علیم الخبیر مجھے ابھی بتا دے گا، ایک آپ کو نہ پتا چلا کہ سایہ کس چیز کا تھا. کوئی بھی خبیر اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، کوئی بھی علیم نہیں ہو سکتا.
اللہ اپنے انبیاء کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، اور جتنا علم اللہ اپنے بندوں کو نہیں دیتا وہ نبی بھی اس سے باخبر نہیں ہو سکتا۔ اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اسی اللہ پر توکل کیجیے جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آتی۔ وسبح بحمدہ، اسی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر۔ جب میرے گناہوں سے باخبری صرف میرا رب ہے، جب میرے گناہوں کو جانتا ہی صرف رب ہے، تو میں اس سے چھپا کے نیک بننے کی کیوں کوشش کرتی ہوں؟ اپنی نیکیوں کو اس کو دکھانے کی طرف، ریاکاری کی طرف کبھی تصور بھی نہ کریں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کا تزکیہ نہ بیان کیا کرو۔ جب بھی کسی سے ملتے ہیں، میں تو بہت تہجد پڑھتی ہوں، آج ہی درس تھا صبح ٹائم، میری ملاقات ہوئی خاتون سے، انہوں نے مجھے چند منٹ کی ملاقات میں اپنی ساری نفلی نمازوں کے بارے میں بتا دیا، اور دل میں میرے اتنا ڈر آ رہا تھا، وہ مجھے بتاتی جاتی تھی اور میں دل میں اور اونچی آواز سے بھی کہتی جاتی تھی اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ فکر ہمیشہ مجھے یہی ہوتی ہے، چاہے میری کوئی بہن، کوئی اماں، کوئی بھی، میں خود بھی، فکر مجھے یہی ہوتی ہے کہ جب اظہار ہو گیا نا نیکی کا تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، وہیں پہ درجے کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ مت بتائیں، سب سے بہترین نیکی اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ ہوگی جس کا کوئی رازدار نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا تم نے تنہائی میں کس بندے کے ساتھ یا عبادت کے لیے یا خدمت کے لیے جو آپ نے تنہائی میں کیا ہوگا، سب سے افضل ترین نیکی ہوگی، اس نیکی کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا جس کا کوئی رازدار نہیں ہو۔ نیکی کو چھپا کر کیا کریں۔ جب میرا اور آپ کا رب خبردار موجود ہے اور وہ میرے گناہوں کو بھی صرف وہی جانتا ہے تو اپنا تزکیہ نہ بیان کریں۔ میں تو سارا دن بہت اللہ ہی کا نام لیتی ہوں، بس میں نے تو کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں، میں تو بہت اچھی ہوں، کھانا پکاتی ہوں اور میں اتنے لوگوں کو کھلاتی ہوں، میں تو ایسی ہوں اور ویسی ہوں۔ انسان ہے، کمزور ہو ہی جاتا ہے۔